بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم قصص الانبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 13واں بیان کریں گے، جو خاتم النبی اور رحمت للعالمین ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بیان سننے سے پہلے لازمی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہامہ کے جنگجو قبائل کو دعوت دینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مأمور کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلیم کے 300 گھوڑ سوار لے کر بلملم کی طرف بڑھے۔ راستے میں بنو حزیمہ نے راستہ روک لیا، لیکن بغیر لڑے مسلمان ہو گئے۔ بعد ازاں اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں کی جگہ سبانا، ہم بے دین ہوئے کے لفظ استعمال کرنے پر خالد بن ولید نے ان سب کی گردنیں اڑا دی۔ اس موقع پر مسلمانوں نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ ناواقفیت کی بنا پر ایسا کرتے تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بہت متاسف ہوئے اور ہاتھ ہٹا کر فرمایا، خدایا میں خالد کے اس فعل سے بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان لوگوں کی جان و مال کا نہ صرف معاوضہ ادا کیا گیا بلکہ کتوں تک کا خون بہا ادا کیا گیا۔ فتح مکہ کے بارے میں قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 112 میں ارشاد ربانی ہے، بات یاد ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے والے ہی نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے گمان کیے اور دراصل تم ہلاکت میں پڑنے والے لوگ ہو۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 25 میں ارشاد ربانی ہے، یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کے جانوروں کو بھی ان قربان گاہوں پر نہ پہنچنے دیا، اور اگر مکہ میں ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں موجود نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور اس سے تم پر حرف آ جائے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں سے کافر تھے ان کو ہم ضرور دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں ارشاد ربانی ہے، اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 27 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہو گئے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، اور جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح عطا فرمائی۔ سورۃ النصر آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد ربانی ہے، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ طائف بڑی خوبصورت وادی تھی، اس میں باغ ہی باغ تھے، پھولوں کی مہک سے ہر طرف مخمور ہوائیں چلتی رہتی تھی۔ یہ بستی بنو تصیف جیسے جنگجو قبیلے کا مرکز تھی۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی جس میں بنو ثقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا
لات کا بت رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک مربع شکل کا چبوترا تھا جس کو وہ پوجا کرتے تھے اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے رسمیں ادا کرتے تھے۔ یہ وادی مکہ سے چند میل دور تھی اور اس پر بنو ثقیف کی ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف حکومت کر رہا تھا۔ فتح مکہ کے 15 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ ثقیف جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں اور ان کا سردار مالک بن عوف قبیلہ حوازن اور دوسرے قبائل کی مدد سے ایک بڑا لشکر تیار کر کے اوتاس کے مقام پر خیمہ زند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنی جنگی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر للکارے تو اس کا جواب عملی طریقے سے دینا چاہیے اور اگر اس کی نیت کا علم ہو جائے تو اس کی اپنی سرحدوں میں اس سے نمٹنا چاہیے۔ اس اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر 27 جنوری سن 620 کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری سن 630 نصف دائرہ بناتے ہوئے حنین کے قریب ایک نہایت گہری وادی میں اتر گئے۔ حنین مکہ سے 11 میل دور ایک وادی تھی، 7 میل چوڑی تھی، لیکن وہ حنین کے قریب کم ہو کر صرف 2 فلانگر رہ جاتی تھی۔ وادی کے اوپر اٹھتی ہوئی سطح پر ایک درہ نما راستہ تھا جو دائیں بائیں مڑتا ہوا ایک اور وادی نخلا الیمانیہ میں داخل ہو جاتا تھا۔ مالک بن عوف کو مسلمانوں کے آگے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے آمنے سامنے کی جنگ سے گریز کرتے ہوئے اپنی تمام وادی کے پیچ و خم جن سے مسلمان بالکل لاعلم تھا میں چھپا دی۔ 11 شوال 8 ہجری مطابق 1 فروری 630 سن کی صبح کو پیش قدمی کی گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید ہر اول دستے کے کمانڈر تھے۔ ہر اول دستہ جب وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوا تو صبح ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہر اول دستہ آگے بڑھا، حوازن، ثقیف اور دیگر قبائل کی چھپی ہوئی متحدہ فوج نے اس قدر تیر برسائے کہ ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو گئے۔ خالد بن ولید اپنے جوانوں کو پکار رہے تھے لیکن کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ پھر تیروں کی ایک تیز بوچھاڑ خالد بن ولید کو زخمی کر گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہر اول دستے کے پیچھے جو ایک اسلامی لشکر آ رہا تھا، اس میں رضاکاروں کا 10,000 کا بے قاعدہ لشکر تھا۔ جب ہر اول دستہ شکست کھا کر واپس مڑا تو یہ بے قاعدہ لشکر بھی پسپا ہونے لگا۔ افراتفری کے اس عالم میں بے قاعدہ مسلمان سپاہی نہ صرف بھاگ کھڑے ہوئے بلکہ ان کی چیخ و پکار نے خوف و ہراس میں مزید اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کی یہ صورتحال دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، مسلمانوں، میں محمد بن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں ادھر ہوں۔ مسلمان بھاگ رہے تھے اور دشمن تعاقب کر رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تعاقب کرنے والے دستے کے کمانڈوں کے اونٹ کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ وہ گھرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرے صحابہ بھی اس دستے پر ٹوٹ پڑے اور زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقیف کا یہ تعاقبی دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ دشمن کے بھاگنے سے ایک طرف تو اسلامی لشکر میں ٹھہراؤ پیدا ہوا اور دوسری جانب حضرت عباس، انصار اور پھر دوسرے قبائل کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع کر دیا۔ یہ تقریباً 100 مسلمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجاہدین کو قبیلہ حوازن کے لشکر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ 100 مجاہدین دشمن کے عقب میں گھس گئے۔ اس وقت ایک ایک مجاہد 10 دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یہ جذبہ اور عشق کی لڑائی تھی جسے دیکھ کر بھاگا ہوا اسلامی لشکر واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوری طور پر منظم کیا اور دشمن پر حملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اب کی بار مجاہدین دشمن کو اس تنگ گھاٹی کی طرف دھکیل کر لے گئے جہاں صبح مسلمانوں کو ہرزمیت اٹھانا پڑی تھی۔ گھوڑ سوار مجاہدین تلواروں کے جوہر دکھا رہے تھے، پیادہ دست بدست جنگ میں مصروف تھے اور تیر انداز کوئی نشانہ خطا نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے حوصلے بڑھانے کے لیے ایک چوٹی پر کھڑے فرما رہے تھے، میں سچا نبی ہوں،
ہوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ حوازن تھک چکے ہیں، مالک بن عوف نے قبیلہ ثقیف کے تازہ دم دستے آگے بڑھائے، لیکن مسلمانوں نے تلواروں اور پرچیوں سے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مالک بن عوف نے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے حوازن کے سپاہیوں کو یکجا کر کے دفاعی تربیت قائم کی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سوار مجاہدین کو آگے بڑھتے ہوئے ان پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن العوم کے سپرد تھی۔ زبیر بن العوم کے زبردست حملے کے باعث حوازن میدان میں نہ جم سکے اور درے سے باہر نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کو اوتاس کے قریب موجودہ متحدہ قبائل کے لشکر پر حملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ خالد رضی بھی درے میں بے ہوش پڑے تھے۔ ابن اسیر کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ان پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر خالد نے آنکھیں کھول دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوازن کے دستے پر حملہ آور ہوئے اور 9 سواروں کو فتح کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ نے علم سنبھالا۔ اس دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید بھی ان کی مدد کو پہنچ چکے تھے۔ غفار کے نامور سردار مارے گئے اور ان کا سارا لشکر بھاگ گیا۔ مالک بن عوف اس خوف سے کہ کہیں مسلمان طائف پر حملہ نہ کر دیں، قبلہ ثقیف کے ساتھ طائف لوٹ گیا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور کافی چاندی لگی۔ 6,000 عورتیں اور بچے قیدی بنائے گئے۔ جنگی ہتھیار، گھوڑے اور مرد قیدی ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر کہ مالک بن عوف کو دوبارہ منصب ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تمام مال غنیمت جارانہ روانہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر طائف پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر گیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کو اپنی اکثریت کا زعم تھا، لہذا جنگ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ توبہ میں اس طرح فرمایا گیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی اکثریت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتار دی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ غزوہ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کے مقدمہ الحبیش کا کمانڈر بنا کر طائف کے محاصرے کا حکم فرمایا۔ طائف پر حملہ آور ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح میں سے گزرتا ہوا وادی قرن میں داخل ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرن میں داخل ہونے کے بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور تاب اور سویرہ کے علاقے میں داخل ہوئے۔ اس طرح مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 ہجری کے روز طائف کے باہر اس پر پیچھ راستے سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ طائف کا محاصرہ اگرچہ غیر متوقع سمت سے کیا گیا تھا، لیکن اہل شہر نے قلعہ بند ہو کر ان مسلمانوں پر جو شہر کی دیوار کے بالکل قریب پڑاؤ ڈالنا چاہتے تھے اس قدر تیر برسائے کہ بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر فرمایا، جنہوں نے شہر کا محاصرہ کر کے دشمنوں کے فرار ہونے والے تمام راستوں کو مسترد کر دیا۔ سکوت شہر کے لیے مسلمانوں نے منجنیق، دبابے اور اراوے جیسے قلعہ شکن آلات استعمال کیے۔ جواب میں اہل طائف نے بھی دبابوں پر منڈے ہوئے چمڑے کو دہکتی ہوئی فولادی میخوں سے جلا کر راکھ کر دیا اور تیر اندازی کے ذریعے مسلمانوں کے تہ در پہ حملے ناکام بنا دیے۔ اہل طائف کے تیروں کی اس بارش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے فصیل کے اطراف میں کانٹے بچھا دیے تاکہ دشمن کی آمد و رفت میں دشواری پیدا ہو۔ یہ اعلان بھی کروایا کہ جو شخص اسلام قبول کرے گا وہ آزاد سمجھا جائے گا، اور معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے یہ دھمکی بھی دی گئی کہ قلعے کے باہر تمام باغوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ طائف ایک
مالدار شہر تھا جس میں خوردنوش کی اشیاء کی کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا محاصرہ 15 دن جاری رہنے کے باوجود قلعے میں بے چینی کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ آخرکار 23 فروری سن 630 کو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اسلامی لشکر اگرچہ جارانہ کی طرف کوچ کر گیا تھا، لیکن اہل طائف کے دل میں یہ خوف جاگزین ہو چکا تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا جارانہ کے مقام پر قیام کے دوران خوارزن کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی درخواست پر ان قیدی بیوی بچوں کو واپس کر دیا گیا۔ اس فراخ دلی نے خوارزن کو بہت متاثر کیا۔ اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے باعث اسلامی اثرات دن بدن وسیع ہوتے گئے، جس سے اہل طائف بھی متاثر ہوئے اور کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہوئے لات کے بت کو توڑ ڈالا، جس سے دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سن 630 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ رومی شام میں فوج کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے رومیوں نے چند دستے اردن کی طرف روانہ کر دیے ہیں۔ دراصل رومی سلطنت ارد پر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکی تھی اور کیسر روم نے شام کے قصائی عیسائی خاندان کو اس مہم کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ شام جانے والے تجارتی قافلوں کے ذریعے جب یہ خبریں عام ہوئی کہ غسان کا ہر اول دستہ بلقا تک آ گیا ہے اور ہر کل نے 40,000 فوج روانہ کر دی ہے تو سارے عرب میں بے چینی پھیل گئی۔